ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 29۔ بالاج نے عروش کو ٹھیک 10:30 بجے ہوٹل لابی میں پہنچنے کو کہا تھا اور وہ ٹھیک 10:30 بجے ہوٹل لابی میں موجود تھی۔ بالاج لابی میں پہنچا تو عروش وہاں موجود تھی۔ اسے عروش کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ وہ وقت کی بہت پابند تھی۔ بالاج اسے کوئی بھی کام دیتا تو وقت اس کے مقررہ وقت پر کمپلیٹ کر دیتی۔ نہ وہ کبھی لیٹ ہوئی تھی، نہ اس نے کام کے حوالے سے کبھی بالاج کو کسی شکایت کا موقع دیا تھا۔ مس عروش، چلیے ہمیں میٹنگ پر ٹائم سے پہنچ رہے ہیں، بالاج اسے کہہ کر آگے بڑھ گیا تو وہ جلدی جلدی چلتی بالاج کے ہم قدم ہوئی۔ سر آپ ایک دفعہ یہ کوٹس دیکھ لیتے، عروش نے کہا تو وہ رک کر اس کی طرف پلٹا۔ مس عروش، میں آپ کو یہاں ایسے ہی لے کر نہیں آیا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ نے سب اچھے سے دیکھ لیا ہوگا۔ بالاج کہہ کر آگے بڑھ گیا تو وہ بھی گہری سانس لیتی اس کے ساتھ چلتی۔ جب بالاج کو ہی اس پر بھروسہ تھا تو بات ختم تھی۔ بالاج اور عروش میٹنگ روم میں موجود تھے۔ بالاج کا پروجیکٹ سب کو پسند آیا تھا اور اپروول بھی مل چکا تھا۔ اس پروجیکٹ سے اس کا بزنس اور ترقی کرنے والا تھا۔ جب پروجیکٹ کی کوٹیشن ریڈ کی گئی تو وہ مختلف تھی۔ یقیناً عروش نے اس میں تبدیلی کی تھی اور یہ تبدیلی بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ میٹنگ بہت اچھی رہی تھی، ان کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب رات 3 بجے کی ان کے اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ عروش، آپ نے کوٹیشنز میں رد و بدل کیا تھا، بالاج نے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں نے فائنل اسٹڈی کی تھی، مجھے کچھ اہم پوائنٹس مسنگ لگے تو وہ میں نے ایڈ کر دیے تھے۔ میں اسی لیے چاہ رہی تھی آپ ایک بار ریڈ کر لیں، عروش نے جواب دیا۔ عروش، میں نے کہا تھا مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میں نے کیوں کہا تھا، بالاج نے جواب دیا تو عروش نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو بالاج اپنے روم میں چلا گیا اور عروش اپنے روم میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ویٹر اسے دوپہر کا لنچ دے گیا تھا جو بالاج نے بھجوایا تھا۔ اس نے سکون سے لنچ کیا، پھر اپنی امی کو کال ملائی۔ عروش، کیسی ہو بیٹا؟ تمہاری میٹنگ تھی نا، وہ ہو گئی؟ عروش کی امی نے سوال کیا۔ جی امی، میٹنگ ہو گئی اور بہت اچھی ہوئی، عروش نے جواب دیا۔ چلو اچھی بات ہے، اب تم کب تک آؤ گی واپس بیٹا؟ امی، رات 3 بجے کی فلائٹ ہے، ہم دوپہر 2 بجے تک پہنچ جائیں گے، عروش نے ان کی بات پر جواب دیا۔ چلو اچھی بات ہے، پھر تھوڑی اور بات کر کے عروش نے کال کٹ کر دی۔ اب کرنے کو کچھ نہیں تھا، وہ اچھی خاصی بور ہو رہی تھی۔ بور ہونے سے بہتر تھا کہ وہ کچھ دیر سو جاتی۔ سونے کی غرض سے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھکن اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں وہ نیند میں اتر چکی تھی۔ کیا بات ہے میری جان، آج کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی ہو، آہل نے منیہا کو باہوں میں بھرا۔ منیہا کے چہرے پر شرمیلی سے مسکراہٹ آئی۔ وہ سلمان صاحب کے گھر جا رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ اور اس پر سی گرین کلر کا ڈریس جو آہل اس کے لیے لایا تھا وہ پہنے ہوئی تھی۔ آہل چھوڑے نہ، دیر ہو رہی ہے، منیہا منمنائی۔ چھوڑنے کا تو دل نہیں کر رہا، آہل نے کہہ کر اس کے گالوں پر لب رکھے تو عماد زاروں کے تار ہونے لگا۔ آہل نے گہری سانس لی جبکہ منیہا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یوں تو بیٹے ماؤں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور لاڈلے بھی، مگر یہاں حساب کچھ الٹا تھا۔ عماد اپنے باپ سے زیادہ کلوز تھا اور عالم یہ تھا کہ اسے اپنے باپ کے قریب اپنی ماں بھی برداشت نہیں تھی۔ آہل جب بھی عماد کی موجودگی میں منیہا کے ذرا بھی قریب ہوتا، عماد گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگتا اور آہل اس کی اس حرکت پر تل ملا کر رہ جاتا۔ معاف کر دو میرے شہزادے، غلطی سے چلا گیا تھا تمہاری ماں کے پاس۔ آہل نے عماد کو گود میں اٹھایا تو وہ نروٹھے انداز میں اس کے کندھے سے لگ گیا۔ عجیب اولاد ہے میری بھی، میں نے زیادہ تر دیکھا ہے لڑکے ماں کے قریب باپ کو برداشت نہیں کرتے، مگر یہاں تو یہ جناب تمہیں میرے قریب برداشت نہیں کرتا، آہل نے کہا تو منیہا ہنسنے لگی۔ آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے شاید اس لیے، میرے پاس تو شام میں آتا ہے نا، منیہا نے جواب دیا۔ پھر بھی یار، شام سے تو تم ہی سنبھالتی ہو نا اسے۔ منیہا سچ سچ بتاؤ، تم میرے بیٹے کو مجھ سے چھپ کر مارتی وارتی تو نہیں ہو؟ آہل نے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا۔ آہل، منیہا کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ آپ مجھے ظالم ماں سمجھتے ہیں؟ منیہا نے منہ بنایا۔ ظالم ماں کو تو پتہ نہیں، مگر ظالم بیوی ضرور ہو، اپنی قربت کے لیے مجھے تڑپاتی رہتی ہے، میری ظالم حسینہ۔ آہل نے عماد کی نظروں سے بچ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بس کر دیں آہل، میں تڑپاتی ہوں آپ کو، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے آپ نے رومانس کی ڈگری لی ہوئی ہے، نہ موقع دیکھتے ہیں نہ جگہ، بس اپنی کرتے ہیں، چلتی کب ہے میری آپ کے آگے؟ منیہا کی بات پر آہل ہنسا۔ ہائے میری ظالم حسینہ، اس معاملے میں تمہاری چل بھی نہیں سکتی۔ ہاں واقعی ہر طرح سے تم مجھ پر حکومت کر سکتی ہو، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ آہل کے دل فریب انداز پر منیہا مسکرا کر نگاہیں جھکا گئی۔ آہل واقعی اس کے صبر کا پھل تھا۔ آہل کا اس کی زندگی میں آنا اللہ تعالیٰ کی اس پر سب سے بڑی رحمت تھی۔ وہ محبت کے اقرار کے معاملے میں بہت کھلا تھا، ہمیشہ الفاظ اور دل کھول کر اپنے جذبات بیان کرتا تھا۔ اس نے منیہا کی زندگی میں خوشیوں کے اتنے رنگ بکھیر دیے تھے کہ عامر والا قصہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ آہل نے منیہا کی یونیورسٹی بھی سٹارٹ کروا دی تھی، اب وہ اپنا خواب پورا کر رہی تھی۔ آہل نے ٹیچنگ چھوڑ کر ایک کلودنگ بزنس سٹارٹ کر لیا تھا جس میں اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ عماد صبح سے شام تک اسی کے پاس ہوتا تھا، اسی وجہ سے وہ منیہا سے زیادہ آہل کے قریب تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے زندگی میں آگے بڑھ رہے تھے اور عماد کی موجودگی نے ان کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔
حیات، حیات، حیات۔ سرور شاہ کمرے میں بیٹھا حیات کو آوازیں لگا رہا تھا۔ گود میں ننا ارحم تھا جس نے اپنی ننھی سی مٹھی میں سرور شاہ کی داڑھی کے چھوٹے سے بالوں کو دبوچ رکھا تھا۔ سرور شاہ کے چیخنے پر اب وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے اس پہ؟ تم تھوڑی دیر اپنے بیٹے کو سنبھال نہیں سکتے ہو؟ حیات غصے سے کمرے میں آئی۔ ابھی اسے کچن میں گئے صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے۔ غصہ بعد میں کر لینا، پہلے اپنی اولاد سے میری داڑھی چھڑواؤ، سرور شاہ چڑ کر بولا۔ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے اے ایس پی۔ حیات نے ہنستے ہوئے ارحم کو پیار سے اپنی گود میں لیا تو وہ سرور شاہ کی داڑھی کے بال چھوڑ کر حیات کی گود میں چلا گیا اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ تم ماں بیٹے مجھے پریشان کرنے اس دنیا میں آئے ہو نا؟ سرور شاہ نے اپنے 3 ماہ کے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا جو بڑے مزے سے اپنی ماں سے لگا ہوا تھا۔ یہ جو تم اپنی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے میرے معصوم بچے کو گھور رہی ہو نا، میں نے بالاج بھائی سے لگانی ہے تمہاری شکایت۔ حیات نے گھورتے ہوئے کہا، یہ اچھا ہے، ہر بات میں بھائی کی دھمکیاں لگاتی رہتی ہو، بھائی کی چمچی۔ ایک وقت تھا بھائی مجھ پر جان دیتے تھے، مگر اب تو اس درجے پر تم دونوں ماں بیٹے راج کر رہے ہو۔ سرور شاہ نے منہ بنایا۔ ہاں تو بندے بندے کی بات ہوتی ہے نا، اتنے سال بھائی کے لاڈلے بن کر گزار لیے نا، اب ہمارا راج ہے۔ حیات اترائی۔ اتنے اچھے بچے ہوتے ہیں، سب کے اماد کو دیکھو، کتنا اچھا بچہ ہے، اپنے باپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک یہ نمونہ باپ کو ہر وقت پریشان کرتا رہتا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایک پیاری سی بیٹی دے دیتے، پھر بتاتا میں تمہیں حیات کی بچی۔ سرور شاہ کو حیات سے بلا وجہ تکرار کر کے بہت مزہ آتا تھا۔ وہ روز کسی نہ کسی بات پر اسے بحث کرنے لگ جاتا اور اس کے تیکھے طنز اور کاٹدار لہجے کو انجوائے کرتا۔ حیات اس سے پہلے کچھ کہتی بالاج کی ویڈیو کال آنے لگی۔ حیات نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ سرور شاہ کو دیکھا جبکہ سرور شاہ نے کس کر آنکھیں میچھی۔ اب حیات اسے بالاج سے باتیں نہ سنوائے، ایسا کیسے ممکن تھا؟ حیات نے ویڈیو کال اٹھائی۔ السلام علیکم بھائی۔ حیات نے افسردہ سا چہرہ بنایا۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا، تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ بالاج نے سوال کیا۔ آپ کے چھوٹے لاڈلے بھائی کی وجہ سے۔ ارحم نے ذرا سی داڑھی کیا پکڑ لی، جناب کی اتنی زور سے چلائے ارحم اتنی بری طرح رونے لگا۔ اور تو اور ارحم کو نمونہ بھی کہہ رہے تھے، اور پتہ کہہ رہے تھے اس سے اچھا اللہ مجھے بیٹی دیتا تو پھر یہ مجھے بتاتے۔ حیات نے منہ پھلائے بالاج سے شکایت لگائی جبکہ اس کی اتنی اوور ایکٹنگ پر سرور شاہ دل ملا کر رہ گیا۔ ہے کدھر تمہارا نالائق شوہر؟ بالاج نے پوچھا۔ یہ رہے، ابھی بھی مجھے بیٹھے ہوئے گھورے جا رہے ہیں۔ حیات نے فوراً کیمرے کا رخ سرور شاہ کی طرف کیا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ السلام علیکم بھائی، سرور شاہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ لوگوں کی عقل عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ الٹا معاملہ ہے، تمہاری عقل عمر کے ساتھ ساتھ گھٹتی جا رہی ہے۔ بالاج نے گھورا۔ بھائی آپ اسے کم نہیں سمجھے، آپ کو ایک کی 4 لگاتی ہے یہ۔ سرور شاہ نے حیات کو گھور کر کہا، ایک کی بھی گنجائشیں کیوں ہے اور میرے سامنے سے گھور رہے ہو؟ پیچھے تو تم پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہو گے، اور یہ ارحم کو کس سے پوچھ کر تم نے نمونہ کہا ہے؟ ہاں؟ بالاج نے دوبارہ گھورا۔ سوری بھائی، آئندہ خیال رکھوں گا، سرور شاہ نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارحم کو دکھاؤ مجھے، بالاج نے کہا تو سرور شاہ نے کیمرے کا رخ ارحم کی طرف کیا جسے حیات نے ابھی بیبی کاٹ میں لٹایا تھا۔ وہ حیات سے لگے ہی سو چکا تھا۔ بالاج اسے چند پل دیکھتا رہا، ارحم میں اس کا سکون تھا۔ کچھ پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کال کٹ کر دی۔ کال کٹ ہوئی تو سرور شاہ نے موبائل رکھ کر حیات کو اپنی باہوں میں بھرا۔ تمہارا لاڈلا بھی سو گیا اور یہ شکایتیں اور ڈانٹ بھی مکمل ہو گئی، اب آپ مجھ سے بچ کر کہاں جائیں گے حیات میڈم؟ سرور شاہ نے اسے ونک کیا تو اس نے ایک مکہ اس کے سینے پر مارا۔ سدھر جاؤ اے ایس پی، ایک بیٹے کے باپ ہو۔ اب حیات کی بات پر سرور شاہ نے کہا لگایا، بیوی اب ڈائلاگ تھوڑا چینج ہونا چاہیے، پچھلے 3 مہینے سے میں یہی سن رہا ہوں۔ سرور نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیات نے منہ بنایا۔ سرور شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھی۔ آئی لو یو بیوی۔ سرور شاہ نے اسے گلے لگایا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، 1 گھنٹے میں انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ بالاج اور عروج دونوں ہی واپسی کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ رات کا ڈنر ان دونوں نے ساتھ ہی کیا تھا اور کافی دیر تک انہوں نے زریچہ کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ بالاج رات کے 1 بجے ہوٹل لابی میں موجود عروج کا منتظر تھا، مگر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں عروج اپنا سامان لے کر لابی میں موجود تھی۔ چلیں مس عروج، بالاج نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالاج اور عروج کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے بھی کمپنی کی گاڑی آئی تھی اور انہیں کمپنی نے ہی کافی سارے گفٹس بھی دیے تھے۔ بالاج ان کے لیے بہت امپورٹنٹ پرسن تھا۔ ابھی وہ ایئرپورٹ کے راستے میں ہی تھے کہ بالاج کا موبائل بجا۔ نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹھائی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بالاج نے پوچھا، مگر سامنے سے بات سن کر وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کیا واقعی؟ بالاج نے بے چینی سے پوچھا۔ عروج اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک چاہتا دیکھ رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں، اٹس اے ریئلی گڈ نیوز ممی، اس نے کہہ کر کال کٹ کی۔ بالاج کسی بات سے خوش ہوا تھا، عروج اس کے تاثرات سے یہی اندازہ لگا سکی تھی۔ عروج ہم لندن جا رہے ہیں۔ بالاج کی بات پر وہ بہت پریشان ہوئی۔ لندن؟ ہاں بہت امپورٹنٹ ہے، بالاج نے کہا اور آن لائن لندن کی ٹکٹ بک کرنے لگا۔ انہیں 2 بجے کی ہی لندن کی فلائٹ مل گئی تھی۔ پیرس سے لندن ایئرپورٹ کا سفر مشکل سے 1 گھنٹہ 10 منٹ کا تھا اور وہ رات 3:15 بجے لندن سٹی ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے تھے۔ عروج کافی پریشان تھی، اچانک لندن آنا اس نے اپنی امی کو بھی نہیں بتایا تھا، اب اس نے سب سے پہلے اپنی امی کو کال کرنی تھی۔
अरुष परेशान नहीं हो, हम कल वापस चलेंगे, अर्जेंट नहीं होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आता, बालाज ने कहा तो वो मुस्कुराई। इट्स ओके सर, अरुष ने कहा। बालाज ने कैब बुक की तो वह 10 मिनट में ही एयरपोर्ट पहुंच गई। कैब उन्हें लेकर हेम्पस्टेड के इलाके में दाखिल हुई। शुमाली लंदन में वाक़ हेम्पस्टेड हेड शहर के इंतहाई पसंदीदा रिहायशी इलाकों में से एक है। ये एक अमीर तरीन इलाका है। कैब एक घर के बाहर आकर रुकी। लंदन वक्त के हिसाब से पेरिस से 1 घंटा पीछे था। लंदन के वक्त के हिसाब से उस वक्त यहाँ रात के 2:30 बज रहे थे। बालाज ने अपना और अरूज का सामान निकाला और सामने बने खूबसूरत घर की डोरबेल बजाई। अरूज नवी से बालाज के पीछे खड़ी थी। हेलो बालाज सर, वेलकम। एक सर्वेंट ने आकर दरवाज़ा खोला और मुहाजिब अंदाज में बोला, थैंक्स, ये सामान अंदर पहुंचाओ। बालाज कहकर आगे बढ़ गया, जबकि अरूज छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे घर में दाखिल हुई। घर जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से उससे ज़्यादा खूबसूरत और जदीद तर्ज का बना हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बालाज ने आकर शबाना को गले लगाया। वो आज 3 माह बाद उनसे मिल रहा था। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, खुश रहो, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। शबाना ने बालाज का माथा झूमा। अरूज एंट्रेंस पे ही खड़ी सब देख रही थी। कहाँ है वो? बालाज ने सवाल किया तो शबाना ने सामने बने कमरे में से एक की तरफ इशारा किया। काफ़ी देर से तुम्हारा मुंतज़िर है, शबाना ने कहा तो वो उस कमरे की तरफ बढ़ा, फिर एकदम रुक कर पलटा। मम्मी, ये अरूज है, जीशी की फ्रेंड की सिस्टर, और मेरी एम्प्लॉय बिजनेस मीटिंग पर मेरे साथ पेरिस आई हुई थी। बालाज ने इंट्रो करवाया, फिर कमरे की तरफ बढ़ गया। आओ बेटा, अंदर आओ। शबाना ने मुस्कुरा कर उसे बुलाया तो वो भी हल्की से मुस्कुराहट के साथ उनके करीब आई। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया, मगर शबाना उसके जैसे उसके चेहरे में खोई थी। वो उसकी आंखों को बगौर देख रही थी, या यूं कहा जाए कि आंखों के किनारे पर मौजूद बारीक से तिल को देख रही थी। उन्हें सालों पहले का मंजर याद आया था जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया था। उसकी आंखों के किनारे पर भी ऐसा ही बारीक सा तिल था। उनके इस तरह देखने पर अरूज मजीद नर्वस हुई। आप ठीक हैं? अरूज की आवाज़ पर वो ख्याल से बाहर आई। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो, बल्कि आओ मैं तुम्हें रूम में छोड़ दूँ, रात काफ़ी हो गई है, तुम आराम करो। शबाना कहकर उसे ऊपर ले गई जहाँ गेस्ट रूम्स थे। अरूज बेटा, ये आपका कमरा, आप आराम करें, शबाना ने कहा तो वो मुस्कुराई। तो थैंक यू आंटी। शबाना अरूज को छोड़कर वापस नीचे आ गई। आज अरूज को देखकर न जाने कि उनका दिल अपनी बच्ची की याद में तड़पा था। बालाज कमरे में दाखिल हुआ तो वो आईने के सामने खड़ा अपने बाल संवारने में मसरूफ था। बालाज का अक्स आईने में देखकर उसके वजीह चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई। बड़ी देर कर दी सनम आते आते, जोहान ने मुस्कुरा कर कहा। बालाज खामोशी से चलता उसके करीब आया और उसके गले लग गया। जोहान मुस्कुराया। 1.5 साल का लंबा अरसा हो गया था उनकी मुलाकात को। वैसे तो आर्मी में होने की वजह से जोहान और बालाज की मुलाकात 2-2 साल तक भी नहीं होती थी, मगर अब मामला अलग था। वो मौत से लड़कर आया था। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुशी हो रही है, बालाज ने उससे अलहदा होते हुए कहा। हाँ, तुम वैसे तो आते नहीं, तो सोचा मैं खुद ही उठ खड़ा हूँ। क्या पता तुम ये सुनकर दौड़े चले आओ और देखो, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। जोहान ने हाथ बांध कर कहा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना तुम्हें चलने में, कोई तकलीफ वगैरह? बालाज ने सवाल किया तो उसने गहरी सांस ली। सारी ज़िंदगी की तकलीफ अब बस एक यही है कि मैं आर्मी के लिए नाकारा हो गया। ये स्टिक अब मेरा मुकद्दर बन गई। जोहान की बात पर बालाज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम जिंदा बच गए, क्या ये अल्लाह की कुदरत, उसका करम कम है जो तुम ऐसी मायूसी भरी बातें कर रहे हो? और क्या पता इसमें क्या बेहतरी हो तुम्हारे लिए। तुम्हारी जो हालत थी, हमें लगा नहीं था कि तुम बच सकोगे। सिकंदर की बेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें मारने की, मगर देखो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी। बालाज की बात पर वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गया। जोहान को जब लंदन शिफ्ट किया गया था तब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से इस केस पर हाथ रखा था। वैसे तो जोहान अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, मगर जो एक चीज़ उसके लिए सबसे बुरी हुई थी वो ये थी कि एक टांग में गोली अंदर जाकर हड्डी को डैमेज कर गई थी। बहुत बड़ी सर्जरी की गई थी जिसके बाद गोली निकाल दी गई थी, मगर जोहान चल नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई थी कि वह एक दिन ज़रूर चलेगा, मगर चूंकि उसके एक पाँव में बहुत बुरा इफेक्ट हुआ था तो उसे चलने के लिए स्टिक का सहारा लेना पड़ेगा। आज 1.5 साल बाद वो वाकई अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, मगर कदम बढ़ाने के लिए उसे स्टिक के सहारे की ज़रूरत पड़ रही थी। पैर की इंजरी की वजह से वो आर्मी से भी लेफ्ट हो चुका था, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान था। जोहान बहुत खुश मिजाज, हंसी मजाक करने वाला इंसान था, जोली तबीयत का मालिक। उसने आयमा का किस्सा अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल दिया था जैसे वो कभी किसी आयमा नाम की लड़की से मिला ही ना हो। मगर बालाज जानता था उसका दिल आज भी आयमा के दिए धोखे से छलनी है, मगर ये बात वो कभी किसी पर जाहिर नहीं करेगा। बालाज ये भी बहुत अच्छे से जानता था। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, जोहान ने बेड ग्राउंड से टेक लगा कर कहा। हाँ, इस्लामाबाद की फ़्लाइट में टाइम था जब अम्मी की कॉल आई, इसलिए इस्लामाबाद की जगह डायरेक्ट लंदन की फ़्लाइट थी। बालाज की बात पर उसने इस बात में सर हिलाया। जोहान ने पानी का ग्लास उठाया और लबों से लगाया। अरूज के साथ आया हूँ मैं। बालाज की बात पर पानी उसके मुंह से फुवारे की जरूरत बाहर आया। क्या बकवास कर रही हो बालाज? जोहान शॉक था। इसमें बकवास कैसी, बाहर है मम्मी के साथ। बालाज ने कंधे उचकाए। बालाज, आर यू सीरियस?
میں عروج کو لے کر سیریس ہی ہوں ذوحان۔ بالاج کے جواب پر وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے نہیں دیکھو، عروج اچھی لڑکی ہے، میں کافی ٹائم سے اسے جج کر رہا ہوں اینڈ آئی تھنک شی از اے پرفیکٹ وائف مٹیریل۔ بالاج کی بات پر ذوحان نامے گردن ہلانے لگا۔ نہیں تم مجھے پاگل بنا رہے، ابھی صرف 1.5 سال ہوا ہے اور تم 1.5 سال ایک لمبا عرصہ ہے ذوحان، 1.5 سال میں موو آن کیا جا سکتا ہے۔ بالاج نے اس کی بات کاٹی۔ بالاج یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا تم سمجھ رہے ہو، ذوحان نے سمجھایا۔ ذوحان ایک لڑکی کی محبت کو روک بنا کر اپنی زندگی نہیں روکی جا سکتی، اور عروج بہت اچھی ہے، وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ بالاج کی بات پر وہ خاموش ہوا۔ موو آن اتنا آسان ہوتا ہے؟ ذوحان نے سوال کیا۔ موو آن کسی ایسے شخص سے ہو جسے آپ کے پیار کی قدر نہیں تو ہاں، موو آن بہت آسان ہوتا ہے۔ بالاج کا انداز دو ٹوک تھا۔ میں کل صبح ممی سے بات کروں گا، وہ پاکستان لوٹتے ہی عروج کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ بالاج نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو ذوحان نے کندھے اچکا دیے۔ ویسے بھی بالاج نے کرنی تو اپنے دل کی تھی، وہ بھلا کسی کی سنتا کب تھا؟ ہاں کوئی اسے قابو کر سکتا تھا تو وہ زریشہ تھی، مگر وہ تو اسے بہت دور جا چکی تھی۔ ذوحان نے دل میں سوچا اگر بالاج کا یہ آخری فیصلہ تھا تو اسے بھی اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عروج کی آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی۔ رات کو اپنی امی کو کال کر کے سب بتا چکی تھی۔ پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئی تھی، مگر عروج نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ عروج اٹھ کر فریش ہوئی، کپڑے چینج کیے، بلیک جینس پر وائٹ کلر کی گھٹنوں تک آتی کرتی اور اس پر آف وائٹ لانگ سویٹر، وائٹ دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں ڈالا اور بالوں کو اونچی پونی میں قید کیا۔ عروج کمرے سے باہر نکل کر نیچے آئی جہاں شبانہ موجود تھی۔ عروج اٹھ گئی بیٹا، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے عروج کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بنواتی ہوں، ذرا یہ شیک اپنے بیٹے کو دے دوں؟ شبانہ نے کہا اور شیک دینے ذوحان کے کمرے کی طرف جانے لگے، مگر اتنے میں ان کا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے شیک عروج کو دیا اور کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عروج شیک تھامے ذوحان کے کمرے کی طرف چل دی۔ بیٹے سے مراد وہ یہی سمجھی تھی کہ یہ بالاج کے لیے ہوگا۔ عروج نے دروازہ ناک کیا۔ آ جائے ممی۔ اندر سے آواز آئی تو عروج شیک کا گلاس لے کر اندر داخل ہوئی، مگر سامنے کھڑے ذوحان کو دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بھوت! عروج نے چیخ کر کہا تو ذوحان نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کیا۔ یہ بھوت تمہیں کھا جائے گا۔ ذوحان نے آنکھیں بڑی کر کے اسے ڈرایا تو عروج کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ نہیں۔ عروج نے جیسے ہی کمرے سے بھاگنا چاہا، ذوحان نے اسے دروازے سے لگا کر دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روکا۔ عروج کا چہرہ پسینے میں سے بھیگ گیا تھا۔ ذوحان اس کی سادگی اور معصومیت پر بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ عروج کے کانپنے پر ذوحان کو ترس آ ہی گیا۔ جاؤ ورنہ کھا جاؤں گا، ذوحان نے کہا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو ابھی بھی آنکھوں کو بڑا کر کے اسے گھور رہا تھا۔ عروج بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ذوحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ پاگل لڑکی، مجھے مرا ہوا سمجھ رہی ہے، ذوحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ شیک تو وہ میڈم سارا ضائع کر گئی تھی، اب اس نے کمرے سے باہر ناشتہ کرنے کا سوچا تھا۔ عروج باہر آئی تو اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا عروج بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ شبانہ نے اس کی پھولتی سانس اور پیلا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ بالاج بھی روم سے باہر آ چکا تھا۔ بھوت وہاں وہ عروج پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ سب کی طرح اسے بھی یہی پتا تھا کہ ذوحان مر چکے، اب اسے یوں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی ہوا خشک ہو چکی تھی۔ کون بھوت؟ یہ 6 فٹ ہائٹ کا بھوت، بالاج نے کہتے ہوئے ذوحان کی طرف اشارہ کیا تو عروج نے پلٹ کر ذوحان کو دیکھا اور فوراً شبانہ کے پیچھے ہوئی۔ ذوحان مسکراہٹ روکے کھڑا تھا۔ کیا کہا تم نے اسے؟ بالاج نے ذوحان کا چہرہ دیکھ کر پوچھا، جو صاف بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی شرارت کی ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہی مجھے بھوت سمجھ رہی ہے، ذوحان نے کندھے اچکا کر کہا۔ عروج، ذوحان زندہ ہے، کوئی بھوت نہیں ہے وہ۔ باقی سب کی طرح تمہیں بھی یہی لگتا تھا کہ وہ مر چکے ہیں، میں جانتا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے، وہ زندہ تھا، بالاج نے جواب دیا تو وہ حیرت سے ذوحان کو دیکھنے لگی جو اسے کچھ دیر پہلے اتنی بڑی بڑی آنکھیں کر کے ڈرا رہا تھا اور اب اتنا سیدھا بن کر کھڑا تھا۔ اف، تم لوگ بھی نا۔ عروج آؤ بیٹا، تم چھوڑو سب ناشتہ کرو، ہمارا ذوحان اصل میں بہت شرارتی ہے، برا نہیں ماننا۔ شبانہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پانی کا گلاس تھمایا جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ کیا کہا تم نے اسے جو وہ اتنا ڈر گئی؟ بالاج نے ذوحان کے قریب آ کر پوچھا۔ میں کیا کروں گا، بس تھوڑا سا مذاق کر رہا تھا، اب شادی کرنی ہے تو تھوڑا بہت ہنسی مذاق تو کر ہی سکتا ہوں نا۔ ذوحان کی بات پر بالاج نفی میں سر ہلاتا خود بھی ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ ذوحان بھی اسٹک کا سہارا لیتے ناشتہ کرنے ٹھیک عروج کے سامنے آ کر بیٹھا۔ عروج کی نظر جب ذوحان پر پڑی تو وہ اسے مسکراتی نظروں سے خود کو دیکھتا پاتی۔ ذوحان کی نظریں اسے پزل کر رہی تھیں۔ عروج ناشتہ کر کے ایکسکیوز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ممی پاکستان چاہتی، آپ سب سے پہلے عروج کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی۔ بالاج کی بات پر ذوحان نے گہری سانس لی جبکہ شبانہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ممی، ذوحان کی شادی کی عمر نکل رہی ہے، میں نہیں چاہتا اور زیادہ اس کے لیے شادی لیٹ ہو اور بعد میں اس کے بچے سے بابا کہنے کے بجائے دادا یا نانا کہہ کر بلائیں۔ بالاج کی بات پر شبانہ مسکرائیں جبکہ ذوحان بالاج کو گھورنے لگا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے بالاج؟ تم نے کہا موو آن آسان ہوتا ہے، تم موو آن کیوں نہیں کر لیتے؟ آخرکار ذوحان نے وہ بات کہہ دی جو کوئی بھی اسے نہیں کہہ پا رہا تھا۔ ذوحان کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر ذوحان کو دیکھا، آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں ذوحان، سریشا میری بیوی اور بیوی سے موو آن نہیں کیا جاتا۔
وہ ابھی مجھ سے دور ہے مگر مجھے یقین ہے ایک دن وہ میرے پاس ہوگی، بالاج کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہے ذوحان، اور میں ایک ایسے ہی معجزے کا دوبارہ انتظار کر رہا ہوں، اور معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو معجزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ بالاج بولتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پتہ نہیں یہ کبھی بھابھی کی ڈیتھ کو قبول کر بھی سکے گا یا نہیں، ذوحان نے کھوئے لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں لگتا ذوحان وہ کبھی بھی اس بات کو قبول کرے گا کہ زریشہ اب نہیں رہی۔ اس نے زریشہ کی یادوں کو اپنی زندگی بنا لی اور اب شاید وہ اسی کے سہارے ساری زندگی گزار دے گا۔ شبانہ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ذوحان نے گہری سانس لی، یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں اب زریشہ کی جگہ کوئی بھی لڑکی نہیں آ سکتی۔ بالاج خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ موسم کافی اچھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور ساتھ ہلکی ہلکی بارش نے موسم کا مزہ دوبارہ کر دیا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی، اس موسم کی اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ واک کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، دماغ میں صرف زریشہ کی یادیں گونج رہی تھی۔ چہرے پر دنیا جہاں کی اداسی تھی، وہ اب ہر چیز سے بیزار ہو چکا تھا۔ خود کو جتنا سنبھالنے کی کوشش کرتا اتنا ہی بکھرنے لگتا۔ زریشہ کی یادیں اسے دن بدن اندر ہی اندر مار رہی تھیں، اس کی یادوں سے کوئی رہائی نہیں تھی، نہ وہ رہائی چاہتا تھا۔ وہ بس اب ساری زندگی اسی میں قید رہنا چاہتا تھا۔ پل پل زریشہ کے آنے کا انتظار لیا وہ اپنی زندگی کاٹ رہا تھا۔ یہ وہی بالاج شاہ تھا جسے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں تھا، اور آج وہ انتظار کر رہا تھا، پورے ذوق سے انتظار کر رہا تھا، اپنی زیشی کے آنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ بالاج یوں ہی سڑک پر بے مقصد چل رہا تھا، نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی منزل۔ چلتے چلتے ہی اس کی نظر روڈ کے اس پار ایک شاپ پر پڑی، آنکھیں ساکت ہوئی تھیں، دل جیسے دھڑکنا بھولا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے سامنے روڈ پار دیکھ رہا تھا جہاں ایک لڑکی شاپ کے پاس سائیکل لیے کھڑی تھی۔ یہ چہرہ، اس چہرے کا تو وہ منتظر تھا، زیشی۔ بالاج کے لبوں نے ہلکی سی حرکت کی اور پھر وہ تیزی سے بنا ادھر ادھر دیکھے روڈ کے اس پار بھاگا تھا۔ زیشی، زیشی، وہ چلا رہا تھا۔ آس پاس چلتے لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بالاج جب تک اس شاپ پر پہنچا وہ لڑکی جا چکی تھی۔ زیشی، بالاج نے چیخ کر پکارا۔ آسمان پر بادل زور سے گرجے تھے اور پھر بارش نے شدت اختیار کر لی۔ بارش کا پانی فلک سے تیزی سے بہہ رہا تھا اور آنسوؤں کی بارش بالاج شاہ کی آنکھوں سے ہو رہی تھی۔ یہ خواب تھا یا وہم تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے ایک پل نے اسے سکون اور اذیت کی ملی جلی کیفیت میں لا کھڑا کیا تھا۔ واپس آ جاؤ زیشی، میں مر جاؤں گا زیشی، پلیز واپس آ جاؤ۔ بالاج وہیں شاپ کے پاس رکھی ایک چیئر پر بیٹھ گیا تھا، آنکھیں اشک بار تھیں، دل اذیت میں تھا۔ بالاج کچھ دیر وہاں بیٹھا، پھر اپنے آنسو صاف کیے اور واپس چلنے لگا۔ اسے کہاں جانا تھا وہ نہیں جانتا تھا، دل اور روح تڑپ رہی تھی، بارش زور و شور سے برس رہی تھی، وہ پورا بھیگ چکا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ایک بار پھر زریشہ کی یادوں کے ساتھ لیے وہ یوں ہی لندن کی سڑکوں پر پھرنے لگا۔ عروج گھر کی بیک سائڈ پر بنے خوبصورت سے گارڈن میں بیٹھی تھی جہاں 4 کرسیوں پر مشتمل ٹیبل تھی اور اس کے اوپر کا حصہ پوری طرح ایک بڑی سی چھتری سے ڈھکا ہوا تھا، عموماً جیسے کیفے وغیرہ میں ہوتا ہے۔ شبانہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ووٹ کر گئی تھی۔ اچھی خاصی سردی، اس پر ٹھنڈی ٹھار بارش۔ عروج بیٹھی کہ موسم انجوائے کر رہی تھی کہ تب ذوحان آ کر عروج کے ساتھ پلی چیئر پر بیٹھا۔ ذوحان کو دیکھ کر عروج کی آنکھوں میں خفگی کا تاثر ابھرا تھا۔ اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ذوحان نے مسکرا کر پوچھا۔ عروج نے ذوحان کو دیکھا جو پہلے ہی بیٹھ چکا تھا اور اب اجازت مانگ رہا تھا۔ آپ کا گھر ہے، آپ جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، عروج کہہ کر جانے لگی تو ذوحان نے اسے روکا۔ ارے بیٹھو تو کہاں جا رہی ہو؟ ذوحان کے بولنے پر وہ واپس بیٹھ گئی اور بارش کی طرف دیکھنے لگی جس نے گارڈن کو اور خوبصورتی بخشتی تھی۔ آئی ایم سوری عروج، صبح میں نے تمہیں ڈرایا تو مجھے دیکھ کر بھوت کرنے لگی تو مجھے شرارت سوچ گئی۔ آئی ایم سوری، ذوحان نے بات کی۔ اٹس اوکے، پاکستان میں سے سب کو یہی پتا تھا کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ کو یوں اچانک زندہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ سوری، عروج کی بات پر وہ مسکرایا۔ ہاں سب کو یہی پتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، اصل میں حادثہ ہوا تھا، اس میں میرے بچنے کے چانسز نہیں تھے اور پھر کچھ دشمنی کے ایشوز بھی تھے، اسی وجہ سے یہی شو کیا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ ذوحان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو بھی اسی نے مارا تھا جس نے زریشہ کو؟ نہیں، مجھے اس لڑکی نے مارا تھا جس سے میں نے محبت کی تھی۔ ذوحان نے اس کی بات کاٹی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ذوحان مسکرایا۔ ذوحان نے اسے ساری کہانی سنا ڈالی جسے سن کر عروج کا دل بھی اداس ہو گیا۔ آئمہ سے ذوحان کا ملنا، اس سے محبت ہو جانا، رشتہ ہو جانا اور پھر آئمہ کا دھوکہ، وہ عروج کو سب بتا چکا تھا۔ عروج کافی دیر خاموش رہی، ذوحان بھی کچھ نہ بولا۔ کہتے ہیں جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، جس کا جوڑ جس کے ساتھ اللہ لکھتا ہے وہ اسی کے نصیب میں جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے آئمہ سے اچھی لڑکی لکھی ہو۔ اللہ جو کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ عروج کی بات پر وہ اسے دیکھ کر گہرا مسکرایا۔
مجھے اللہ پر یقین ہے، ایک لڑکی جس نے میری قدر نہیں کی، مجھے دھوکہ دیا، اس کے لیے اپنی زندگی روکنے والوں میں سے نہیں ہوں میں ایک انجانے رشتے کے چکر میں اپنے اپنوں کو تکلیف دینے کا قائل نہیں ہوں۔ تم بتاؤ تمہاری فیملی میں کون کون ہے، کیا کرتی ہو؟ سہان اب عروج سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ویسے تو وہ عروج کے بارے میں سب جانتا تھا، بالاج پچھلے 8 مہینوں سے اس کا دماغ عروج کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ عروج کی پوری بایوگرافی جانتا تھا، مگر بات کرنے کا کوئی بہانہ تو چاہیے ہی تھا۔ وہ دونوں بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ عروج کی اچھی خاصی بوریت دور ہو گئی تھی، ورنہ وہ کل سے بے حد بور ہو رہی تھی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی، بالاج گھر نہیں لوٹا تھا، اس کا موبائل بھی بند تھا۔ شبانہ کو پریشانی ہونے لگی۔ ممی پریشان نہیں ہو، آپ کو پتا تو ہے اس کا آ جائے گا، اور لندن اس کے لیے کوئی نئی جگہ تھوڑی ہے، وہ اکیلے رہنا چاہتا ہوگا تبھی ابھی تک نہیں لوٹا۔ سہان نے انہیں مطمئن کیا۔ بالاج سے سر نہیں آئے تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ عروج نے پریشانی سے کہا۔ بالاج نے کہا تھا وہ آج رات واپس اسلام آباد چلے جائیں گے، اور اب بالاج کا کچھ نہیں پتا تھا۔ ابھی تم لوگ جا بھی نہیں سکتے عروج، طوفانی بارشوں کی وجہ سے فلائٹ آپریشنز بند ہیں۔ سہان نے کہا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ پریشان نہیں ہو بیٹا، جیسی بارشیں تھمیں گی فلائٹ شیڈیول کے مطابق چلنے لگیں گی، شبانہ نے کہا تو اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ دوسری طرف بالاج تھک ہار کر ایک نائٹ کلب کے اندر داخل ہوا۔ اس کی بکھری حالت اس کی اجڑی زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی کلب بارز وغیرہ کا ذکر کا رخ نہیں کیا تھا۔ آج وہ بہت ٹوٹی حالت میں یہاں آیا تھا۔ لاؤڈ چلتا میوزک، ادھر سے ادھر ناچتے لڑکے لڑکیاں، بے حیائی ہی بے حیائی تھی۔ بالاج ہر چیز سے بے نیاز بار کے پاس لگی چیئر پر آ کے بیٹھا۔ ریڈ وائن پلیز، بالاج نے بار میں کھڑے لڑکے سے کہا تو اس نے ایک چھوٹے سے گلاس میں ریڈ وائن ڈال کر اسے تھمائی۔ ابھی وہ گلاس لبوں سے لگاتا اس سے پہلے ایک بولڈ سے لڑکی آ کر اس کے ساتھ چپکی۔ ہائے ہینڈسم، لڑکی نے ایک ادا سے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو بالاج نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنکھوں میں سرخی بڑھی تھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹچ می، بالاج نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا اور اس لڑکی کو پیچھے دھکیلا، مگر لڑکی شاید اس سب کی عادی تھی۔ او اینگری ینگ مین، وائی آر یو سو روڈ؟ لڑکی واپس بالاج کی طرف بڑھی تو اس نے اس لڑکی کی کلائی بری طرح مروڑ دی۔ ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی؟ ڈونٹ ٹچ می، مجھے چھونے کا حق صرف میری زیشی کا ہے، اس کے علاوہ کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا۔ بالاج نے دھمکی دی اور اسے پھر دھکا دیا۔ اس بار لڑکی منہ بناتی وہاں سے چلی گئی۔ بالاج نے وائن کا گلاس لبوں کے قریب کیا مگر رکے۔ آنکھوں میں زریشہ کا معصوم چہرہ لہرایا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ حرام چیز کو منہ لگانے جا رہا تھا۔ کل جب زیشی واپس آتی تو کیسے کرتا وہ اس کا سامنا؟ کیسے بتاتا وہ کتنا بڑا گناہ کر چکا ہے؟ اس نے گلاس واپس رکھا اور کلب سے باہر نکل آیا۔ بالاج نے اپنا والیٹ نکالا جس میں زریشہ کی تصویر لگی تھی۔ بہت ہو گیا زیشی، اب بس بہت ہو گیا، تم نے بہت ستا لیا مجھے، اب تم مجھے نہیں ملی نا تو میں بہت زیادہ خفا ہو جاؤں گا تم سے، پھر تم کتنا بھی منا لو میں نہیں مانوں گا، پہلے والا بالاج بن جاؤں گا۔ ابھی تم مجھے ستا رہی ہو نا، پھر میں تمہیں ستاؤں گا، سمجھے تم؟ میں لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں زیشی، لاسٹ ٹائم۔ بالاج کا بولتے بولتے لہجہ بھیگا تھا۔ وہ چلتے چلتے زریشہ کی تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ بارش ایک بار پھر زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ بالاج چلتے چلتے سامنے سے آتے شخص سے ٹکرایا تو والیٹ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ نوید صاحب نے جھک کر والیٹ اٹھایا مگر اس میں لگی زریشہ کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ نظریں سامنے کھڑے شخص پر پڑی جو غصے سے نوید صاحب کو گھور رہا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے، تمہاری وجہ سے میری زیشی کی تصویر زمین پر گر گئی، بالاج نے اس کے ہاتھ سے والیٹ چھین کر کہا۔ میر بالاج شاہ؟ نوید صاحب نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو دیکھنے میں تصویروں سے زیادہ ہینڈسم تھا۔ یہ تصویر آپ کے پاس، یہ کون ہے آپ کی؟ نوید صاحب نے بے چینی سے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ خبردار جو میری بیوی پر بری نظر ڈالی آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری۔ بالاج انہیں پیچھے دھکیلتا آگے بڑھ گیا مگر نوید صاحب کی بات نے اس کے پیروں میں جیسے زنجیریں ڈالی تھی۔ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں۔ نوید صاحب کی بات پر وہ جھٹکے سے پلٹا تھا۔ کیسے جانتے ہو؟ تم نے دیکھا ہے؟ دیکھو یہ اس لڑکی کو دیکھا ہے تم نے؟ بالاج ان کی بات پر بے چین ہوتا انہیں دوبارہ سے زریشہ کی تصویر دکھانے لگا۔ جی مسٹر بالاج، میں جانتا ہوں اسے۔ کیا یہ آپ کی بیوی ہے؟ آپ سچ بول رہے ہیں؟ نوید صاحب نے تصدیق چاہی۔ وہ ایسے ہی اپنی رومی سے کسی کو نہیں ملا سکتے تھے چاہے وہ میر بالاج شاہ کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں یہ میری زیشی ہے، میری بیوی، میرے پاس ثبوت ہے۔ بالاج بوکھلا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا مگر اس کا موبائل بند پڑا تھا۔ اس نے آن کرنے کی کوشش کی مگر موبائل آن نہ ہوا۔ اس نے غصے سے موبائل زمین پر دے مارا۔ میں سچ بول رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے زریشہ، پلیز مجھے بتاؤ کہاں دیکھا ہے تم نے اسے؟ کیسے جانتے ہو تم اسے؟ بالاج نے اس کے سامنے ہاتھ تک جوڑیے تو نوید صاحب نے اس کے ہاتھوں کو جلدی سے پکڑا۔ مسٹر بالاج یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے بتا دو میری زیشی کے بارے میں، پلیز، بالاج نے دوبارہ کہا۔ آنکھوں میں آئی نمی نوید صاحب صاف دیکھ سکتے تھے۔ آپ میرے ساتھ چلیں مسٹر بالاج۔ نوید صاحب بالاج کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ جو باتیں انہیں بالاج سے کرنی تھی وہ یہاں سڑک پر تو نہیں ہو سکتی تھی۔ بالاج نوٹنگ بل میں واقع ان کے گھر میں داخل ہوا تھا جو چھوٹا سا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ آئیے مسٹر بالاج۔ نوید صاحب نے بالاج کو ہال میں بٹھانے کے بجائے کمرے میں لے جانا مناسب سمجھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے رومی ان کی کوئی بھی بات سنے۔ یہ تو بالاج شاہ، یہ رومی کی شوہر ہے نرمین۔
نرمین کی بات انہوں نے بیچ میں کاٹی۔ نرمین کی آنکھوں میں نمی آئی، مطلب اب رومی کے جدا ہونے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ مسٹر بالاج، میں جو باتیں آپ سے کروں گا آپ کو بہت تحمل سے سننی ہوگی۔ نوید صاحب نے بات شروع کی۔ بالاج جس طرح بھی کیفیت سے سن رہا تھا۔ رومی، میرا مطلب زریشہ، آپ کی بیوی ہمیں آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے سوات کی کھائی سے ملی تھی۔ اس دن میں اور نرمین سوات گھومنے نکلے ہوئے تھے۔ ہم پہلی بار سوات آئے تھے تو راستوں کا زیادہ علم نہیں تھا۔ ہم نے عام سڑک کے بجائے وہ سڑک پکڑ لی تھی جس کی ایک طرف کھائی تھی اور ایک طرف پہاڑ۔ راستہ بھی کافی پتھریلا تھا۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارا ایک ملازم تھا جو ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم اس راستے پر تھے کہ جب رومی مطلب زریشہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے کھائی میں چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے بس اتنے الفاظ ہمارے کانوں میں پڑے تھے کہ وہ اپنے شوہر کے لمس کے ساتھ ہی دنیا سے جائے گی۔ ساتھ 2 لڑکے تھے جو شاید اسے پریشان کر رہے تھے یا اغوا کر کے لائے تھے، ہم یہ تو نہیں جانتے۔ ہماری گاڑی کافی پیچھے تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ہمیں دیکھ نہیں سکے تھے۔ زریشہ کے چھلانگ لگانے کے بعد ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو گولی مار کر اسے بھی کھائی میں دھکا دے دیا اور کسی سے کال پر بات کرتا گاڑی وہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ ہم نے جلدی سے اس کھائی کی طرف گاڑی گھمائی اور اتر کر جب نیچے کھائی کی طرف دیکھا تو زریشہ پتھروں کے ٹیلے پہ اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ خون بہت بری طرح بہہ رہا تھا۔ میں اپنے ملازم کے ساتھ بہت مشکل سے اس پتھریلے ٹیلے پر اترا تھا۔ جب ہم زریشہ کے پاس پہنچے تو اس کی سانسیں چل رہی تھی جبکہ اس کا سر بری طرح زخمی تھا۔ منہ اور ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ تب زریشہ کے منہ سے بس یہ نکلا تھا کہ میرا بچہ۔ ہمیں تب اندازہ ہوا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ بہت مشکل سے ہم جیسے تیسے زریشہ کو اوپر لائے تھے، مگر جب ہم زریشہ کو اوپر لائے تو وہی لڑکا جو آگے جا چکا تھا ہم پر گن تانے کھڑا تھا۔ میرے ملازم نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا مگر اس نے گولی چلا دی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، مگر اتنے ٹائم میں مجھے اس سے گن چھیننے کا موقع مل گیا تھا۔ جیسے تیسے اس سے نمٹتے ہم زریشہ کو وہاں سے لے کر نکلے تھے۔ سوات کے ہسپتال میں اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کر کے ہمیں اس شہر سے جانے کا بول دیا۔ وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا مسکیریج ہو گیا۔ زریشہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ بچے گی یا نہیں ہم نہیں جانتے تھے۔ ہم اسے فوراً فلائٹ لے کر کراچی لے گئے۔ وہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہونے لگا۔ اس کی برین میں انجری ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی بہت بڑی سرجری ہونی تھی جو پاکستان میں ممکن نہیں تھی۔ تب ایک ڈاکٹر نے ہمیں مشورہ دیا اور ایک ڈاکٹر سے بات کروائی جو فرانس میں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زریشہ کی سرجری ہو جائے گی اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، مگر زیادہ لیٹ کرنا اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ہم نے فرانس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے پاس زریشہ کی کوئی شناخت نہیں تھی، مگر پیسے ویسے دے دلا کر ہم نے اس کی جھوٹی شناخت بنوائی رمیسہ نوید ہاشمی کے نام سے۔ پاکستان میں پیسہ بولتا ہے، پیسہ دو تو ہر ناجائز کام بھی جائز کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں جس دن زریشہ کو فرانس لے کر نکلنا تھا اس دن اس پر دوبارہ اٹیک ہوا تھا۔ اسے دوبارہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی مگر اللہ کا کرنا تھا کہ وہ پھر بچ گئی۔ ہفتہ ہو چکا تھا، زریشہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ہم اسے لے کر فرانس آ گئے جہاں اس کی سرجری کی گئی۔ اس کے دماغ کی 3 اہم نسیں پرابلم کر رہی تھیں۔ سرجری کامیاب رہی مگر کیا؟ پلیز بتائیں مجھے، نوید صاحب کے رکنے پر بالاج نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مگر اس سرجری نے اس کی میموری چھین لی مسٹر بالاج۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کون ہے، کہاں سے آئی، اسے کچھ بھی نہیں یاد تھا۔ سرجری کے 2 ماہ بعد وہ صحیح سے ہوش میں آئی تھی مگر اسے اپنا نام تک یاد نہیں تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وقت لگے گا مگر اسے یاد آ جائے گا سب، مگر کب یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ابھی اسے کچھ نہیں یاد، ہاں مگر وہ خوابوں میں ڈر جاتی ہے، اسے کچھ دکھتا ہے مگر وہ خوف سے آنکھیں بھی نہیں کھول پاتی۔ جو بھی لوگ آپ کی بیوی کے آپ کے پیچھے پڑے تھے وہ ہمارے پیچھے فرانس تک آ گئے تھے۔ ہم وہاں سے موو کر گئے اور یہاں لندن آ گئے۔ 6 ماہ ہوئے ہمیں لندن آئے۔ زریشہ ہمیں اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ نوید صاحب نے بالاج پر ساری حقیقت واضح کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی زیشی اتنا کچھ اکیلے سہ رہی تھی، اس سے دور، وہ بھی احمد شاہ کی وجہ سے۔ زیشی وہ ابھی کہاں ہے؟ میں مل سکتا ہوں؟ بالاج نے مشکل سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ وہ چھت پر ہے، نرمین نے بتایا۔ اب مجھے سمجھ آیا اسے ساری دنیا کے ایک سے ایک کیریکٹرز کو چھوڑ کر بالاج شاہ پہ کیوں کرش ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد، سب بھول جانے کے بعد بھی اس کے دل میں صرف بالاج شاہ ہی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی انسیت رکھی ہے کہ وہ سب بھول جانے کے باوجود بھی آپ پر دل ہار بیٹھی ہے۔ کیا مطلب؟ بالاج ان کی بات سمجھ نہیں سکا۔ مسٹر بالاج، آپ کی تصویر اس نے ایک میگزین میں دیکھی تھی، تب سے آپ اس کے 1 اینڈ اونلی کرش ہیں۔ آپ کے پوسٹر تک بنوا کر اس نے کمرے میں لگائے ہیں۔ نوید صاحب کی بات پر اس کے دل کی گہرائیوں میں سکون اترا تھا۔ اس کی زیشی کی دل میں آج بھی اس کا محرم ہی تھا۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ بالاج نے بے صبری سے پوچھا۔ اب صبر ہونا بھی کیسے تھا؟ آپ مل لیں مگر پلیز اسے زبردستی کچھ یاد نہیں کروائیے گا، یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ صاحب نے کہا تو بالاج نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پر چھت پر ہے۔ نرمین نے چھت پر جاتی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بالاج کے قدم من بھاری ہو رہے تھے، کہ قدم میں جیسے صدیوں کا فاصلہ سمٹتا جا رہا تھا۔ آنکھیں اشکبار تھیں۔ آخرکار اس کی دعاؤں کو سن لیا گیا تھا، اس کے لیے معجزہ کر دیا گیا تھا۔ اسے اس کی زندگی، اس محبت، اس کی زیشی لوٹا دی گئی تھی۔ بالاج چھت پر پہنچا تو ایک لڑکی اپنی باہیں کھولے چہرہ آسمان کی طرف کیے کھڑی تھی۔ بالاج کی طرف اس کی پشت تھی، پیٹھ تھی، جینس پر ریڈ ٹاپ، کھلے بال جو کندھوں سے تھوڑا نیچے تھے۔ بالاج کے لیے اب جیسے ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ دل میں ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی خواب نہ ہو اور اسے چھونے سے یہ ہوا میں تحلیل ہو جائے۔
बालाज उसे 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हुआ तो अपने पीछे किसी को महसूस करके जरीशा पलटी। नजरों से नजरें मिली थी, दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। जरीशा बेयकीनी की कैफियत में उस खूबरू शख्स को देख रही थी जिसे देखने की ख्वाहिश उसे हमेशा से थी। मीर बालाज शाह की हकीकत का आईना है बने उसके सामने उसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा था। बालाज का हाल भी जुदा नहीं था, आंखें तरस गई थी इस चेहरे की एक झलक के लिए। वो बिना पलक झपके जरीशा को देख रहा था, जैसे उसने पलक झपकी तो वो गायब हो जाएगी। दोनों को अपनी अपनी धड़कनें कानों में बजती महसूस हो रही थी। जरीशा ने आहिस्ता से उसके चेहरे को छुआ तो बालाज ने अपनी आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस किया। उस लम्स के लिए वो कब से तड़प रही थी। उन उंगलियों की नाजुकी को महसूस करता वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर सका और वहीं जरीशा के सामने घुटनों के बल बैठा रोता चला गया। उसके रोने पर जरीशा की अपनी आंखों में नमी आई थी, जैसे उंगली से साफ करती वो हैरान हुई थी। जरीशा बालाज के सामने इसी तरह घुटनों के बल बैठी तो बालाज ने उसे अपनी बाहों में भरा। जरीशा लम्हे भर को गंग रह गई, मगर यह एहसास, ये लम्स उसे बुरा क्यों नहीं लगा था। वो बालाज को खुद से दूर क्यों नहीं कर पा रही थी। वो खुद अपनी कैफियत को समझने की कोशिश कर रही थी। बालाज के आंसू अपने कंधे पर बहते महसूस हो रहे थे। वो नहीं कर पाई, इसलिए खुद से दूर नहीं कर पाई। उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। उसने खुद भी बालाज की कमर पर हाथ रखा तो बालाज ने उस पर अपनी गिरफ्त तोड़ तंग कर दी। दोनों की तेज धड़कनें एक साथ रक्स कर रही थी। जरीशा की गुर्बत में बालाज का दिल, जिस्म और रूह सब सुकून पा रहे थे, मगर यही सुकून जरीशा भी महसूस कर रही थी जिसे वह समझने से कासिर थी। बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। बालाज यूं ही जरीशा को बाहों में भरे बैठा था। मिस्टर बालाज, आर यू ओके? जरीशा ने मध्यम आवाज में कहा। उसकी बात पर बालाज ने आंखें खोली। जिस बात में वो ये भी भूल गया था कि उसकी जीशी को तो उसका शाह याद ही नहीं था। वो भी अभी जरीशा नहीं, रूमी है, जो बालाज शाह को जस्ट अपना क्रश मानती है। बालाज पीछे हुआ, नजरें दोबारा जरीशा की नजरों से मिली थी। वही चेहरा, होंठ के पास मौजूद वो तेल जो सबसे ज्यादा बालाज को अट्रैक्ट करता था। वही बड़ी बड़ी स्याह खूबसूरत आंखें, मगर माथे की सीधी तरफ साइड पर मौजूद स्टिचेस के निशान जो आते उसके बालों में छुपे हुए थे। बाल कितने पसंद थे उसे अपनी जीशी के, लंबे घने बाल। अब उसके बाल कंधे से जरा नीचे तक आते थे। बालाज बखौर उसके एक एक नकूच को जैसे हिफ्ज कर रहा था। वो बहुत तरसा था, बेहद तरसा इस चेहरे को नजरों के सामने देखने के लिए। कितनी ही दुआएं नहीं मांगी थी उसने। मिस्टर बालाज। बालाज की कुछ ना बोलने पर उसने दोबारा उसे मुखातिब करके उसके आगे हाथ हिलाया तो वो ख्यालों से बाहर आया था। उसके वजीह चेहरे पर दिलकश तबस्सुम बिखरा था। 1.5 साल, पूरे 1.5 साल बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, वरना जरीशा के जाने के बाद से वो मुस्कुरा भी नहीं सका था। आई एम फाइन, बालाज ने जवाब दिया तो जरीशा मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट पर बालाज का दिल डूब कर उभरा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, द ग्रेट बालाज शाह मेरी आंखों के सामने। ओ माय गॉड, पहले मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ, मगर ये तो ख्वाब नहीं, हकीकत है। आप सचमुच में मेरे सामने है, जरीशा एक्साइटेड होकर बोली। बालाज उसके अंदाज पर दोबारा मुस्कुराया। तुमने दिल से मुझे याद किया होगा, मैं आ गया तुम्हारे पास। बालाज की बात पर उसकी आंखों में चमक आई। आप सच में मेरे लिए आए हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए? जरीशा के पूछने पर उसने गंभीर लहजे में कहा। आपको हो क्या गया था, क्यों अचानक आपने ऐसे मुझे? जरीशा बात अधूरी छोड़ गई। बालाज बस उसे देखे जा रहा था, आंखों की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझसे शादी करोगी? बालाज के सवाल पर वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। इतना डायरेक्ट सवाल, वो भी इस तरह, पहली मुलाकात में उसके होश उड़ा गया था। शादी? जरीशा की जबान लड़खड़ाई। हाँ, शादी करोगी मुझसे शादी? बालाज ने दोबारा पूछा तो वो उठती हुई तेजी से नीचे भाग गई थी। बालाज यूं इस तरह उसके जाने पर परेशान हुआ तो वो भी तेजी से नीचे आया तो जरीशा नवीद साहब के गले लगी खड़ी थी। डैड डैड डैड, आई कांट बिलीव बालाज शाह यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। डैड, आप लाए हैं ना इन्हें यहाँ? जरीशा बेहद खुश थी कि उसका लहजा और चेहरा साफ बता रहा था। बालाज को उसका यूं नवीद साहब के गले लगना बुरी तरह खला था, मगर बर्दाश्त करने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। हाँ बेटा, आप मिलना चाहती थी ना, लीजिए आपके वन एंड ओनली क्रश आपके सामने है। नवीद साहब की बात पर उसने मुस्कुराकर बालाज को देखा। आपकी बेटी बहुत अच्छी है नवीद साहब, मैं आपकी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है। बालाज की बात पर जरीशा और हैरान परेशान थी, जबकि नवीद साहब और नरमीन समझ गए थे कि अब जरीशा को अपने साथ ले जाना चाहता है और साथ ले जाने के लिए जरीशा को कोई ठोस वजह देनी थी और शादी से ज़्यादा ठोस वजह कोई हो ही नहीं सकती थी। मैं तो नहीं करूँगी आपसे शादी, जरीशा ने साफ इनकार किया। बालाज का दिल किसी ने मुट्ठी में लिया। क्यों नहीं करोगी, मैं पसंद नहीं हूँ तुम्हें? बालाज उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। पसंद तो है, मगर ऐसे कौन शादी के लिए प्रपोज करता है? जरीशा ने मुंह बनाकर कहा, जबकि बालाज को उसका ये अंदाज भी बेहद प्यारा लग रहा था। फिर कैसे करते हैं वो बता दो, वैसे कर देता हूँ प्रपोज, बालाज ने कहा तो उसने आंखें घुमाई। आपको खुद पता होना चाहिए, मैं क्यों बताऊँ कैसे करते हैं? अगर आपका अंदाज मुझे पसंद आया तो ही मैं शादी करूँगी, वरना सॉरी, मैं शादी नहीं करूँगी। जरीशा की बात पर बालाज के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट आई। सोच लो, उसके बाद इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। बालाज ने उसके करीब होकर आंखों में आंखें डाले कहा। नवीद साहब और नरमीन दोनों झेंपे।
सोच लिया अगर मुझे आपका अंदाज पसंद आ गया तो रुमैसा नवीद हाशमी आपकी। जरीशा ने भी एक कदम बालाज की तरफ बढ़ाकर उसकी आंखों में देखकर कहा। बालाज के लबों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। अभी जरीशा को सब याद होता तो उसके इतने से पास आने पर भी वो शर्माकर नजरें झुका लेती, मगर ये अंदाज भी अच्छा था, थोड़ा बोल्ड था, मगर था तो सिर्फ बालाज के लिए। डन। 2 दिन बाद खुद को मेरा बनाने की तैयारी कर लेना नवीद साहब, मुझे आपसे बात करनी है, बालाज कहकर बाहर चला गया। नवीद साहब भी उसके पीछे ही बाहर निकल गए थे। मॉम मॉम मॉम, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा मीर बालाज शाह वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। ओह गॉड, इट्स जस्ट अ ड्रीम मॉम। जरीशा अपनी मॉम को पकड़े गोल गोल घूम रही थी। इतना पसंद है आपको बालाज कि आप उसे शादी के लिए भी राजी हैं? नरमीन ने सवाल किया। मॉम वो दी बालाज शाह है, भला कोई पागल होगी जो उसे शादी को इनकार करेगी? आपने पर्सनैलिटी देखी है उनकी? ओह गॉड, वो तो तस्वीरों से भी ज़्यादा हैंडसम है, टॉल डैशिंग, और उनकी स्माइल देखी मॉम आपने? मुझे एक तस्वीर भी नहीं मिली थी उनकी स्माइल वाली, मगर इनकी स्माइल, डैम मॉम, वो बहुत हैंडसम है। जरीशा अपनी धुन में बोले जा रही थी जबकि नरमीन नम आंखों से मुस्कुराकर उसे देख रही थी। अल्लाह का करना ही तो था कि सब भूल जाने के बाद भी उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ बालाज शाह का राज था। दिल के कोने में मोहब्बत के जुगनू छुपे थे जैसे अभी जरीशा समझ नहीं रही थी। वो सिर्फ बालाज को क्रश के तौर पर ले रही थी, मगर हकीकत यही थी वो दिलो जान से बालाज शाह पर दिल हार बैठी थी। जी मिस्टर बालाज। नवीद साहब बाहर आए तो बालाज घर के बाहर खड़ा था। 2 दिन बाद मैं अपनी बीवी को लेने आऊँगा, तब तक वो आपके पास मेरी अमानत है। मैं जानता हूँ उसे कुछ याद नहीं है, इसलिए मैं उससे दोबारा शादी करूँगा ताकि उसके दिमाग पर भी कोई बुरा असर ना पड़े। दूसरी बात ये कि मुझे आप उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देते हैं, डॉक्टर का नाम से लेकर जो मेडिसिन जरीशा खा रही हैं वो सब मुझे जाना है। अब इसके इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। इस 1.5 साल में आपने मेरी जीशी की हर तरह से हिफाजत की है, मैं इसके लिए शायद ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। 2 दिन आपने और इसका अच्छे से ख्याल रखना है, उसके बाद आपने मेरा एक काम और करना है। नवीद साहब बहुत गौर से बालाज की बात सुन रहे थे। कैसा काम मिस्टर बालाज? नवीद साहब ने पूछा। वो मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप बस मेरी जीशी का ख्याल रखें। 2 दिन बाद मैं इसे लेने आऊँगा, सिर्फ एक रस्मी से कागज़ी कार्रवाई होगी जरीशा को मुतमईन करने के लिए। बालाज की बात पर उन्होंने इस बात में सर हिलाया। जैसा आप कहें, जरीशा आपकी अमानत है, नवीद साहब ने कहा तो बालाज ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। थैंक यू सो मच नवीद साहब, मेरी बीवी के लिए जो आपने किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आपको बहुत शुक्रिया, बालाज ने कहा तो वो मुस्कुराए। मिस्टर बालाज, हम बे औलाद हैं, जरीशा के रूप में तो हमें एक बेटी मिल गई है, ये कोई एहसान नहीं है। आप बेफिक्र रहें, 2 दिन बाद आपकी बीवी आपके पास होगी, नवीद साहब ने कहा तो वो मुस्कुराया और उन्हें खुदा हाफिज करता चला गया। बालाज चलते चलते अलमनार के सामने आकर रुका। फजर का वक्त होने वाला था। बालाज अंदर चला गया, शूज़ साइड में उतारे और वज़ू करने लगा। आज वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करता कम था। बालाज वज़ू करके आया और शुक्राने अदा करने लगा। आंखें दोबारा अश्कबार हुई थी, मगर अब ये आंसू दुख तकलीफ अजियत के नहीं थे, ये आंसू खुशी के थे, इत्मीनान के थे। वो अपने रब के हुजूर झुका था, उसका शुक्र अदा कर रहा था जो मेहरबान है और दुआओं को कबूल करने वाला है। बालाज की 1.5 साल की तड़प को उसने सुकून बख्श दिया था। उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी लौटाकर अल्लाह ताला ने उस पर अपने करम का जलवा ही तो दिखाया था कि जब वो सुनने पर आता है, दुआओं को कबूल करने पर आता है, तो अगर मगर कैसे कब क्यों ये सब बेमानी हो जाते हैं। बस अल्लाह होता है और कुन फयकुन का जलवा होता है। जरीशा कमरे में लेटी बालाज के लगे पोस्टर्स को देख रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे तो लगा था लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ फिल्मों कहानियों में होता है, मगर ये तो रियल लाइफ में भी होता है। कुछ तो कशिश है आपने मिस्टर बालाज कि मैं अपने दिल को रोक ही नहीं पाई, मैं आपको खुद से दूर कर ही नहीं पाई। आपको यूँ मेरे सामने आ जाना बिल्कुल ख्वाब जैसा है, और आपसे शादी, उफ, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ की है। जरीशा मुस्कुराकर बालाज की तस्वीर से बातें कर रही थी। वो बेहद खुश थी। नवीद 2 दिन बाद हमारी रोमी हमसे दूर हो जाएगी। नरमीन की आंखें नम थी। उसे एक ना एक दिन जाना ही था नरमीन, मगर खुशी इस बात की है कि वह ऐसे शख्स की बीवी है जो उससे बेहद मोहब्बत करता है। बालाज शाह की आंखों में अपनी बीवी से मिलने की जो तड़प थी ना, वो उनकी मोहब्बत खुलकर बयान कर रही थी। नवीद साहब की बातें नरमीन ने इस बात में सर हिलाया नवीद साहब की बात पर नरमीन ने इस बात में सर हिलाया था। रोमी बहुत खुश है, वो तो बालाज शाह से शादी की तक के लिए तैयार है। नरमीन की बात पर वो मुस्कुराए। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है नरमीन, कोई भी हादसा हो जाए मोहब्बत मिटती नहीं है, और यहाँ तो मामला ही हलाल मोहब्बत का है। भला हलाल मोहब्बत कैसे ख़त्म हो जाती? नवीद साहब की बात से नरमीन ने इतफाक़ किया था। अब 2 दिन बाद उन्होंने अपनी रोमी को बालाज के साथ रुखसत कर देना था। बालाज अलमीनार से बाहर निकला तो काफ़ी पुरसुकून था, मगर अभी वो सुकून से बैठ नहीं सकता था। जरीशा पर बार बार अटैक का मतलब था कि अहमद शाह जानता है कि जरीशा जिंदा है। मीर अहमद शाह, अब तुम्हारी चाल हम तुम्हारे ही साथ खेलेंगे। बहुत खेल लिया तुमने मेरी ज़िंदगी से, बहुत मज़े ले लिए तुमने अपनी नापाक ज़िंदगी के। अब खेल बालाज शाह खेलेगा, तुम्हारा खेल तुम पर ही उल्टेगा। 1.5 साल जो अजियत तुम्हारी वजह से मेरी जीशी ने बर्दाश्त किया ना, कसम है मुझे मेरे प्यार की, उसकी एक एक अजियत, एक एक तकलीफ़ का तुमसे दुगना हिसाब ना लिया तो मेरा नाम भी मीर बालाज शाह नहीं।
बालाज अलमीनार के बाहर खड़े सोच रहा था। उसने फैसला किया था वो जरीशा के ज़िंदा होने की खबर किसी को नहीं देगा जब तक अहमद शाह उसके हाथ नहीं लग जाता। वो ज़ाहिर ही नहीं होने देगा कि वो भी जरीशा के ज़िंदा होने के बारे में जानता है। बालाज ने मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया। इंस्पेक्टर शहराज, आपकी रहने की ज़रूरत है, आप लोग जल्दी लंदन पहुँचे और यह खबर सरवर शाह को भी नहीं होनी चाहिए। बालाज ने इंस्पेक्टर शहराज से कहा और कॉल कट कर दी। अब मैं अपनी फैमिली को इस जंग में शामिल ही नहीं करूँगा अहमद शाह। अब तुम्हें मैं अपने किसी रिश्ते को तकलीफ नहीं पहुँचाने दूँगा। बालाज का गुस्सा अहमद शाह पर इस कदर था कि वो अभी उसके सामने मौजूद होता तो बालाज उसे ख़त्म करने में लम्हा नहीं लगाता। वो वैसे ही बिखरा हुआ शेर था। उसने जरीशा की जुदाई में बहुत अज़ियत काटी थी। बालाज ने कैब ली और घर की तरफ रवाना हो गया। जरीशा को लेकर वो मुतमईन था मगर उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। अपना एक पर्सनल आदमी उसने नवीद साहब के घर के पास खड़ा कर दिया था ताकि कोई भी गैर मामूली हरकत हो तो वह बालाज को आगाह कर सके। बालाज घर लौटा तो शबाना और उर्श के साथ जोहान भी अच्छा खासा परेशान था। वजह ये थी कि बालाज का नंबर ऑफ था जिसकी वजह से वो लोग परेशान हो गए थे। बालाज, मेरा बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? शबाना ने उसे गले लगाया। यहीं था मम्मी, बस थोड़ा सुकून लेने गया था। मम्मी, आप लोग अपनी पैकिंग करें, आप, जोहान और अरूज पाकिस्तान जा रहे हैं आज रात की फ़्लाइट से। बालाज की बात पर जोहान और शबाना हैरत से उसे देखने लगे। बालाज, यूँ अचानक, और तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? जोहान ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं 3 दिन बाद आऊँगा और तुम्हारे डॉक्टर से बात हो गई है मेरी, तुम अब आराम से पाकिस्तान वापस जा सकते हो। मम्मी, आप लोग तैयारी करें। बालाज कहकर अपने रूम में बंद हो गया। इसे अचानक क्या काम हो गया और कौन सा काम है जिसका यहाँ जो ये 3 दिन बाद आएगा? जोहान कन्फ्यूज़ था। होगा बेटा कोई काम, या फिर तन्हाई चाहता होगा। अल्लाह मेरी बच्चे की ज़िंदगी आसान करे, इसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ भर दे। शबाना ने दुआ दी और रूम में चली गई। उन्हें काफ़ी पैकिंग करनी थी। जोहान ने अरूज को देखा जो परेशान खड़ी थी। चले मैडम, पैकिंग कर लें। जोहान ने नकल उतारी मगर अरूज को उसके लहजे में या अंदाज में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसकी आंखों में शरारत से थी जैसे वो उसे चिढ़ा कर तंग महसूस हो रहा हो। अरूज ने उसे घूरा तो वो खुलकर हंसा था और अरूज के रूबरू जाकर खड़ा हो गया। लड़की, बुरा मत मना लेना, तुम्हें ऐसे तंग करने में मज़ा आता है। जोहान मुस्कुराकर कहता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। तो तौबा, क्या चीज़ है ये? अरूज ने दिल में सोचा और खुद भी वापसी की तैयारी करने लगी। बारिश थम चुकी थी, हवा का दबाव भी नॉर्मल हो चुका था जिसकी वजह से तमाम फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक चलने लगी थी। बालाज कमरे में लैपटॉप लिए बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अपनी जीशी को कैसे प्रपोज करे। ऐसा क्या स्पेशल करे कि उसकी जीशी उसको उसका अंदाज़ पसंद आए। वैसे तो वो कुछ ना भी करे तब भी उसकी जीशी ने उसकी दस्तरस में आना था मगर वो उसके लिए कभी कुछ स्पेशल नहीं कर सका था और अब दिल से उसके लिए कुछ करना चाहता था। वो लैपटॉप ऑन किए बैठा यही सब सर्च कर रहा था कि जोहान कमरे में दाखिल हुआ। बालाज ने बरक रफ्तारी से लैपटॉप बंद किया तो जोहान उसे मशकूक निगाहों से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे थे कि मुझे देखकर फ़ौरन लैपटॉप बंद कर दिया? क्या छुपा रहे हो? जोहान ने उसे गौर से देखते हुए कहा। इस तरह घूरने की ज़रूरत नहीं, कुछ अहम काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। बालाज ने जवाब दिया तो वो और घूर कर उसे देखने लगे। उसके निगाहों से बालाज को झंझलाहट होने लगी। क्या मुसीबत है मेजर, क्यों ऐसे घूरे जा रहे हो? बालाज ने चिढ़कर कहा। तुम्हारा अंदाज कुछ मशकूक सा है। क्या करूं, अरसा गुजारा आर्मी में शक करने की बुरी आदत है। जोहान ने उसके सामने बैठते हुए झटके से उसका लैपटॉप उठाया। जोहान, ये क्या हरकत है? आर्मी से आउट होकर क्या सारे मैनर्स पे भूल गए हो? बालाज ने गुस्से से कहा मगर जोहान उसकी बात को हवा में उड़ाता उसका लैपटॉप खोल चुका था। जोहान की आंखें लैपटॉप की स्क्रीन देखकर हैरत से फैली थी। रोमांटिक प्रपोजल आइडियाज़। बालाज की सर्चिंग देखकर वो आंखें फाड़े उसे देखने लगा। बालाज ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की। तुम ये सब क्या देख रहे हो बालाज? किसको प्रपोज करने वाले हो तुम जो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ रही है? जोहान हैरत से पूछने लगा। बालाज के पास अब उसे सब बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने उठकर दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। बालाज, कुछ बताओ कि भी ये सब क्या चल रहा है? तुमने क्यों अचानक हमारे जाने का प्लान कर दिया और ख़ुद तुम्हें यहाँ काम है? ऐसा कौन सा काम है? उफ मेजर, तुम 2 मिनट खामोश रहोगे? बालाज ने जोहान की बात पर कहा और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। आंखें खोलकर उसके चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। जोहान को बालाज की दिमागी हालत पर शुबा होने लगा। पूरे 1.5 साल बाद वो मुस्कुरा रहा था, वो भी पूरे दिल से। बालाज, मेरे भाई, तुम ठीक? मैंने कहा था ना, मौजज़े होते हैं और उनके लिए होते हैं जो मौजज़ों पर यकीन रखते हैं। बालाज ने जोहान की बात बीच में काटी। बालाज, ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझता हूँ मगर हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी है ना, फिर भी तुम अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे। तुम भाभी की डेथ को कबूल कर लो बालाज। जोहान ने समझाया मगर बालाज के चेहरे से मुस्कुराहट जुदा नहीं हुई। जोहान तो इस उम्मीद पर था कि बालाज अभी उसका मुंह ही तोड़ देगा मगर वो मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट जोहान को चकरा रही थी। जोहान, जब उम्मीद अल्लाह से लगाई जाती है ना तो फिर उस पर पूरा यकीन भी रखना पड़ता है। अल्लाह से उम्मीद लगाकर नाउम्मीद होना ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, बालाज ने इत्मीनान से कहा। मगर बालाज, तुम समझ, जीशी जिंदा है जोहान, मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। एक बार फिर उसने जोहान की बात काटी। जोहान अपना सर पकड़ गया। बालाज, प्लीज़ बाहर आ जाओ अपने ख्याली दुनिया से, तुम तो इतने हकीकत पसंद थे। जोहान की बात पर बालाज ने अपने हाथों से उसका चेहरा अपनी तरफ किया।
ज़ोहान मेरी ज़ीशी ज़िندہ ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا، مجھے نا امید نہیں کیا میرے اللہ نے، مجھے خالی جھولی نہیں لوٹایا میرے اللہ نے، میں کسی خیالی دنیا کی بات نہیں کر رہا، زریشہ بالاج شاہ، میر بالاج شاہ کی بیوی زندہ ہے۔ بالاج نے مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ اسے کہا، پھر اس نے ذوحان کو سب بتایا کس طرح نوید صاحب نے زریشہ کی جان بچائی، وہ اتنے ٹائم کہاں تھی اور اس کی یادداشت کھو جانے کا حادثہ۔ اس نے ذوحان کو سب بتا دیا جو وہ حیرت سے سن رہا تھا۔ بالاج اپنی بات ختم کر کے اسے مسکرا کر دیکھے جا رہا تھا، جو کچھ بھی بولنے کی کیفیت میں نہیں لگ رہا تھا۔ مطلب بھابھی کی باڈی اسی لیے نہیں ملی تھی کیونکہ انہیں کوئی ریسکیو کر کے لے گیا تھا؟ مطلب زریشہ بھابھی وہ واقعی میں، وہ سچ میں زندہ ہیں؟ ذوحان حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ہاں ذوحان، میری زیشی زندہ ہے، میں نے کہا تھا، میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے، وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے۔ میں نے تم سب سے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے اللہ میرے ساتھ اتنا برا کبھی نہیں کرے گا، تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی، مگر اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا، میری دعاؤں کو رد نہیں کیا۔ بالاج کی بات پر ذوحان خوشی سے یکدم کھڑا ہوا۔ بالاج بہت زور سے ڈانس آ رہا ہے یار، ذوحان نے کہا تو بالاج کہا لگا کر ہنسا۔ ذوحان نے اسے گلے لگایا، بالاج کے چہرے کی خوشی، اس کا سکون سب تو لوٹ آیا تھا، مگر بالاج احمد شاہ؟ ذوحان کی بات پر بالاج کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ اس بار احمد شاہ نہیں بچ سکے گا ذوحان، وہ جانتا تھا زریشہ زندہ ہے، وہ اتنے وقت تک میری ٹوٹی بکھری حالت کے مزے لیتا رہا، اس بار ہم اس کی چال اسی کے ساتھ چلیں گے، اس بار احمد شاہ بالاج شاہ کے وار سے نہیں بچے گا۔ اسے زیشی چاہیے نا، وہ آج بھی اس کی طاق میں ہے نا، میں دوں گا اسے زیشی، میں خود زریشہ کو اس تک پہنچاؤں گا، وہ اپنا کھیل کھیلے گا مگر اسے اون ہم کریں گے اپنے حساب سے۔ بالاج نے ذوحان کو ساری پلاننگ بتائی، مگر بالاج بھی رسکی ہے، ذوحان نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم رسک لیے بنا اسے نہیں ہرا سکتے ذوحان، ہم زریشہ کو چھپا کر اسے کبھی بھی نہیں ہرا سکتے۔ اب زریشہ منظر عام پر رہے گی اور ہم ایسے رہیں گے جیسے ہمیں اب تک اس کے زندہ ہونے کی خبر نہیں ہے۔ میں اسی لیے ابھی کسی کو بھی یہ بات نہیں بتاؤں گا، زریشہ احمد شاہ کی ضد بن چکی ہے، وہ اسے حاصل کر کے مجھے اپنے قدموں میں گرانا چاہتا ہے، مگر احمد شاہ بھول گیا میری رگوں میں بھی اسی کا خون ہے، ابھی تک وہ ہمارے جذبات اور دماغ سے کھیل رہا تھا، اب میں اس کے دماغ سے کھیلوں گا۔ بالاج کی بات پر ذوحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ذوحان، تم ممی اور عروج کو پاکستان لے کر جاؤ گے؟ بالاج نے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا بالاج۔ نہیں ذوحان، اس بار میں اپنے کسی بھی رشتے پر رسک نہیں لوں گا، اس بار مقابلہ صرف میرا اور احمد شاہ کا ہوگا۔ ہاں، سزا ہم اسے مل کر دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے، مگر ابھی تم پاکستان جاؤ گے بنا کسی بحث کے۔ انسپکٹر شیراز اور رینی کو بلا لیا میں نے، اب جو کرنا ہے ہم خود کریں گے، میں احمد شاہ کو اپنی کوئی کمزوری نہیں دوں گا۔ بالاج کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ بالاج کی بات صحیح تھی، ذوحان کو پاکستان لوٹنا ہی تھا۔ احمد شاہ کو خبر لگ جاتی کہ وہ اور بالاج دونوں لندن میں ہیں تو وہ لازمی سب پتہ کروانے کی کوشش کرتا، مگر اب اسے کوئی موقع دینا ہی نہیں تھا، اب صرف اس کی پکڑ کرنی تھی، جس کا پورا پلان بالاج تیار کر چکا تھا۔